السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں ایک حسین و جمیل عورت رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ خوبصورتی سے نواز رکھا تھا۔ اس خوبصورت عورت کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر وقت باپردہ رہتی تھی۔ اس کے حسن و جمال کا شعلہ دور دور تک پھیل گیا۔ ہر نوجوان کی خواہش تھی کہ کاش وہ اس سے شادی کے لیے آمادہ ہو جاتی، اور یوں بہت سے رشتے بھی اس کے لیے آتے۔ لیکن اس نے شادی کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ وہ شادی اس نوجوان سے کرے گی جو اسے با پردہ رکھے گا۔ ایک خوبرو نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، اور آخر کار دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ نوجوان اس حسن کی پری کو پا کر بہت خوش تھا، جیسے اسے کوئی جنت کی حور مل گئی ہو۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے کام چھوڑ کر گھر آنا پڑتا ہے، جس سے وقت اور کام کا ضیاع ہوتا ہے۔ لہٰذا تم ایسا کرنا کہ مجھے کھانا کھیتوں میں ہی پہنچا دیا کرو۔ حسن و جمال اور وفا کی پیکر بیوی خاوند کو نہ نہیں کر سکتی، اور ایسا کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اب اس عورت کا معمول بن گیا کہ روز دوپہر کو کھانا لے کر کھیتوں میں پہنچ جاتی۔ وقت گزرتے گزرتے ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں خاندان میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اخراجات بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب یوں گزارا مشکل ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس لیے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے، اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اس نیک اور حسین بیوی کو مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پیار محبت کی باتیں کرتے کرتے ماضی میں چلے جاتے ہیں کہ اچانک شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی وجہ پوچھتی ہے تو خاوند کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو ہی گیا۔ میں نے تیرے پردے کی بات مان کر تجھے حاصل کر لیا، اور تیرا پردہ ختم کروا کے اپنی بات بھی منوا لی۔ بڑی آئی پردے دار، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا؟ زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے، اتنے نخرے اور لاڈ کا کیا فائدہ ہوا؟ نیک سیرت بیوی خاوند کی بات سن کر چند لمحے خاموشی رہتی ہے، اور پھر وہ اپنے خاوند سے بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر پہلے تو بیوی کی اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی بات مان کر کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیرتے رونا پیٹنا اور شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے اور ماں کا ایسا حال دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پر ڈالتا ہے اور رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ ماں کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا یہ سن کر ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر والد محترم نے مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے بے پناہ محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ماں کو سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے رونے کی اداکاری کرتی ہے اور منجھلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے
کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ منجلا بیٹا غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو تسلیاں دیتے ہوئے چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت اسی طرح رونے پیٹنے کا بہانہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو ماں کا یہ حال دیکھ کر فوراً غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ وہ والد کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور تلاش میں گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد عورت شوہر کو کمرے سے باہر نکال کر بولتی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی بات سمجھ میں آئی؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے خوبصورت بیوی کو دیکھنے لگتا ہے تو عورت بولتی ہے، پہلا بیٹا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس نے تیری آدھی لاج رکھ لی۔ جبکہ تیسرا اور چھوٹا بیٹا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں میری گود میں آیا تو وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے پر گیا ہے، تجھ پر چیخنے چلانے لگ گیا، تجھے مارنے کے درپے ہو گیا اور تیری عزت و احترام کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا۔ یہ سنتے ہی خاوند بہت شرمسار ہوا۔ اس نے اپنی پاک باز اور نیک سیرت بیوی سے معافی مانگی اور یقین دلایا کہ آئندہ وہ اس کے پردے اور آرام و سکون کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ سچ کہتے ہیں کہ اولاد کو سنوارنے یا بگاڑنے میں ماں کے کردار کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔